اس نے اپنی کلم میں یہ کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی بھی مولوی آ جائے وہ حسام الحرمین کی روشنی میں مولانا احمد رضا خان کا ایمان ثابت نہیں کر سکتا۔ اس جملے کا واضح مطلب یہ ہوا کہ الیاذ باللہ تیرے نزدیک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایمان والے نہیں ہیں۔ مفتی شہزاد مصباحی صاحب، جھوٹ بولنا بند کر دو اور کتنا جھوٹ بولو گے اپنے باطل مذہب کو بچانے کے لیے۔ آپ مولانا ساجد خان نقشبندی سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کو کافر کہا ہے۔ مفتی شہزاد مصباحی صاحب، ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لیں۔ علماء دیوبند نے تو احمد رضا خان بریلوی کو بعد میں کافر کہا ہوگا، آپ کے بڑوں نے تو آپ کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کو پہلے کافر کہہ دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو دن میں تارے اور رات میں سورج دکھاتا ہوں۔ یہ لیں پہلا حوالہ۔ احمد رضا خان بریلوی سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ کو صاحب کہنا کیسا ہے؟ آپ کے تکفیری امام احمد رضا خان بریلوی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ کو صاحب کہنا جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ اب آئیے آپ کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کو آپ کے ہی مفتی اعظم اقتدار احمد خان نیمی کے ہاتھوں زہر دلواتے ہیں۔ اقتدار احمد خان نیمی آپ کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کو گستاخ اور وہابی کا فتویٰ لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کو صاحب کہنا گستاخوں اور وہابیوں کا طریقہ ہے۔ اب آیا مزہ مصباحی صاحب؟ رکو ذرا، صبر کرو، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کو آج ہم آپ کے ہی اکابرین سے زہر دلوا کر کافر ثابت کریں گے۔ یہ لیں دوسرا حوالہ۔ آپ کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی قرآن مجید کی ایک آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نازل ہوئی تھی، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور عورتوں کی۔ دوستوں، آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی نے حضور کی طرف گناہ کی نسبت کی ہے۔ اب آئیے مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب، دوبارہ آپ کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کو آپ کے ایک اکابر سے زہر دلواتے ہیں۔ آپ کے اکابر ابو الظفر محمد محبوب علی خان احمد رضا خان بریلوی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شخص گناہ گار مانے وہ شخص کافر کیوں نہیں ہوگا؟ دوستوں، پیچھے آپ لوگ حوالہ دیکھ چکے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گناہ کی نسبت کی ہے۔ اب ہم مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی آپ کے دونوں اکابرین کے فتووں سے کافر بنے یا نہیں؟ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب، مجھے امید ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو دن میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دل میں تارے نظر آ چکے ہوں گے، اور اگر آپ ہماری ویڈیو رات میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو رات میں سورج نظر آ چکا ہوگا۔ آئیے مصباحی صاحب، چلتے چلتے آپ کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کو آپ کے ہی فرقے کے اصول سے قادیانی بھی ثابت کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے بریلویوں کے مولوی نعیم اللہ خان قادری کی۔ اس کتاب کا نام ہے قادیانی دھرم کا علمی محاسبہ۔ اس کتاب میں نعیم اللہ خان قادری بریلوی ایک اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گالیاں دینا قادیانیوں کا آبائی پیشہ ہے، مسلمانوں کو ان کی گالیاں سن کر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ تم جس انسان کو بھی دیکھو کہ وہ مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے، مسلمانوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان مسلمان نہیں رہا بلکہ قادیانی بن چکا ہے۔ مصباحی صاحب، یہ دیکھیے آپ کے فرقے کے صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی صاحب لکھتے ہیں کہ لوگ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کی کتابوں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کی کتابوں میں گالیاں بھری ہوئی ہیں۔ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب، آپ کے فرقے کے صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی خود تسلیم کر رہے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی گالیاں بکتا تھا۔ احمد رضا بریلوی کی کتابوں میں گالیاں بھری ہوئی ہیں۔ اب ہم اپنے ناظرین سے اور مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نعیم اللہ خان قادری کے اصول سے احمد رضا خان بریلوی قادیانی بنا ہے یا نہیں؟
شہزاد عالم مصباحی صاحب، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائیں اور لات مار دیں اپنے اس بریلوی نامی باطل دھرم کو۔ آپ مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب کو چھوڑیں اور اپنے اکابرین کی خبر لیں۔ مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب نے احمد رضا خان بریلوی کو کافر بعد میں کہا ہے، پہلے تو آپ کے اپنے اکابرین نے آپ کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کو کافر، گستاخ اور قادیانی کہا ہے۔